وہ خزائن جو ہزاروں سال سے مدفون تھے، اب میں دیتا ہوں اگر کوئی ملے امیدوار، کوئی ملے امیدوار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام۔ مخالفین کے لیے لمحہ فکریہ۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ہمارے اور ان کے دل اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہیں۔ خدا تعالیٰ نیتوں کو خوب جانتا ہے اور ان افعال کو جو ہم کر رہے ہیں دیکھتا ہے۔ وہ خود فیصلہ کر دے گا اور سچائی پر اپنی مہر کر دے گا۔ ہم کو تو یہ تعجب آتا ہے کہ اگر یہ لوگ تقوی اور خدا ترسی سے کام لیتے تو خوف کے محل اور مقام سے ڈر جاتے اور مخالفت میں اس قدر زبان درازی نہ کرتے۔ وہ دیکھتے کہ کیا وہ وقت نہیں آیا کہ مسیح موعود نازل ہو؟ کیا صلیب کا غلبہ نہیں کیا؟ کیا اسلام کی توہین اور تضحیک نہیں کی جاتی؟ وہ دیکھتے کہ صدی میں سے 19 سال گزر گئے اور کوئی مدعی کھڑا نہ ہوا جو درماندہ اسلام کی حمایت کے لیے میدان میں آتا۔ پھر ضرورت اور وقت ہی پر اپنی نگاہ محدود نہ رکھتے۔ اگر وہ غور کرتے تو ان کو معلوم ہوتا کہ آسمان نے صاف شہادت دے دی اور کسوف خسوف ظاہر ہو گیا جو عظیم الشان نشان مقرر ہو چکا تھا۔ تائیدی نشانوں کی تعداد دن بدن بڑھ رہی ہے۔ وہ اسے دیکھتے اور سلسلہ کی ترقیات پر غور کرتے اور سوچتے کہ کیا مفتری اسی طرح ترقی کیا کرتے ہیں۔ ان سب امور پر یکجائی نظر کے بعد تقویٰ کا تقاضا تو یہ تھا کہ اس قدر بین شواہد کے ہوتے ہوئے بھی اگر ان کی نگاہ تاریک تھی تو خاموش ہو جاتے اور صبر سے انتظار کرتے کہ انجام کیا ہوتا ہے۔ مگر یہاں تو شور عظیم میری مخالفت میں برپا کیا گیا اور گندی گالیاں دی گئیں جن کی نظیر پہلے مخالفوں میں بھی پائی نہیں جاتی۔ حجج الکرامہ میں نواب صدیق حسن خان صاحب نے لکھا ہے کہ آیات پوری ہو گئی ہیں اور پھر اپنی اولاد کو سلام کی وصیت کرتا ہے، مگر میں کہتا ہوں کہ اگر وہ زندہ ہوتے تو خود بھی ان مخالفت کرنے والوں ہی کے ہمراہ ہوتے۔ یہ لوگ کم ماننے والے ہوتے ہیں جب تک وہی نظارہ آنکھوں سے نہ دیکھ لیں جو خیالی طور پر دل میں فرض کر رکھا ہے۔ یہ لوگ جو کچھ ان سے بن پڑتا ہے میری مخالفت میں کریں، مجھے ذرا بھی پرواہ نہیں، کیونکہ یہ میرا مقابلہ نہیں، یہ تو خدا سے مقابلہ کیا جاتا ہے۔ اگر میری اپنی مرضی پر ہوتا تو میں تخلیہ کو بہت پسند کرتا تھا، مگر میں کیا کر سکتا تھا جب کہ خدا تعالیٰ نے ہی ایسا پسند کیا۔ یہ مقابلہ کریں مگر دیکھ لیں گے کہ خدا کے ساتھ کوئی جنگ نہیں کر سکتا۔ وہ ایک طرفۃ العین میں سالہ سال کی کارروائی کو ملیہ میٹ کر دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں خوشی ہے اور ان کی مخالفت سے ذرا بھی رنج نہیں ہوتا، کیونکہ ہمارا خدا ایسا خدا ہے جو ساری خوبیوں سے متصف ہے، جیسا کہ الحمدللہ میں ہم کو پہلے ہی بتایا گیا ہے۔ پھر خدا داری چہ غمداری، ہمیں ان کی مخالفت کا کیا فکر؟ ہم کیوں بے حوصلہ ہوں؟ کیا معلوم ہے کہ اس نے اس مخالفت کے طوفان کے انجام میں کیا مقدر کر رکھا ہے؟ ہم کیوں بے حوصلہ ہوں؟ کیا معلوم ہے کہ اس نے اس مخالفت کے طوفان کے انجام میں کیا مقدر کر رکھا ہے؟ یہ جو خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب انبیاء اور رسول آتے ہیں وہ ایک وقت تک صبر کرتے ہیں اور مخالفوں کی مخالفت جب انتہا تک پہنچ جاتی ہے
تو ایک وقت توجہ تام سے اقبال علی اللہ کر کے فیصلہ چاہتے ہیں، اور پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ۔ استفتحوا سنت اللہ کو بیان کرتا ہے کہ وہ اس وقت فیصلہ چاہتے ہیں، اور اس فیصلہ چاہنے کی خواہش ان میں پیدا ہی اس وقت ہوتی ہے جب گویا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے۔ پس ہم اپنے مخالفوں کی مخالفت کی کیا پرواہ کریں؟ یہ مخالف نوبت بنوبت اپنے فرض منصبی کو سر انجام دیتے ہیں، ابتدا ان کی ہوتی ہے اور انجام متقیوں کا، والعاقبۃ للمتقین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم انک حمید مجید۔